ناظرین، کشمیری مجاہدین کو بڑی مدد مل گئی۔ افغان طالبان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کشمیری بھائیوں پر ہونے والے ظلم کا حساب لینے کا وقت آ گیا۔ پونچھ کے جنگلوں میں جاری سرچ آپریشن میں بھارتی فوج کو ناکامیوں کا سامنا۔ مجاہدین نے کشمیر کی آزادی کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ وادی میں مجاہدین بھارتی فوج کے خون سے ہولی کھیلنے لگے۔ چند مجاہدین نے مقبوضہ کشمیر میں 9.5 لاکھ فوج کو تکنی کا ناچ نچا دیا۔ اب طالبان کی اسپیشل فورس بھی وادی میں جانے کے لیے تیار۔ کشمیر کی مساجد میں جہاد کے اعلانات شروع۔ بھارتی جنرلز نے بی جے پی سرکار کو اپنی فوج کشمیر سے واپس بلانے کی تجویز دے ڈالی۔ نروانے نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بھارتی درندگی عروج پر پہنچ گئی۔ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں نے مودی سرکار کی کمر توڑ ڈالی۔ آخر کشمیر کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ عالمی میڈیا بھی کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے لگا۔ امت شاہ اور راج ناتھ بھارت کو تباہ کرنے کے در پہ۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ طالبان اور کشمیری مجاہدین کا اب اگلا کیا لائحہ عمل ہے۔ طالبان کیسے اب کشمیری بھائیوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ کشمیر میں مجاہدین نے آزادی کا علم بلند کر دیا۔ کشمیر میں بھارتی فوج پر قہر ٹوٹ پڑا۔ نریندر مودی نے کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلنے کا پلان رچایا تھا، آج مجاہدین نے سب ناکام بنا دیا۔ 10 دن میں بھارتی فوج کے 10 کمانڈر قتل، سپاہیوں کا لڑنے سے انکار، اہلکار نفسیاتی مریض بن کر خودکشیاں کرنے لگے۔ آج اہم ترین کمانڈر کشمیر بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ طالبان میدان میں آ گئے۔ 5 بھارتی کمانڈرز کو اغوا کرنے کے بعد ایک اور سرپرائز۔ نریندر مودی کو اسی کی زبان میں جواب شروع۔ مجاہدین اسلام مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ آسام، اتراکھنڈ اور کشمیر میں 70 سالہ ظلم کا بدلہ شروع کر دیا گیا۔ اب کشمیر کے نہیں بلکہ بھارتی فوج کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی۔ عبداللہ نے بڑی وارننگ جاری کر دی۔ بھارتی فوج پر لداخ کے بعد ایک اور قہر ٹوٹ پڑا۔ ویڈیو میں مزید تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیر میں خانہ جنگی کا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، کشمیر میں حالات بھارتی فوج کے آپے سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آج گرنے والی بھارتی فوج کی لاشیں چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہیں، انہوں نے 70 سال میں جو ظلم کیا ہے اس کا صلہ ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ بھارت ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے اور جیسے ہی طالبان نے بھارتی ریاست آسام اور اتراکھنڈ میں ہونے والے مسلم قتل عام کا مسئلہ اٹھایا تو ادھر کشمیر میں بھارتی فوج نے اعلان جنگ کرتے ہوئے ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے حالات قابو سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات اس سمت جا رہے ہیں کہ آج سے ٹھیک کچھ روز بعد بھارتی میڈیا خود اس بات کا اعتراف کرے گا۔ بھارت کو چاروں جانب سے گھیرا جا چکا ہے اور بھارتی فوج کے پاس مزید جنگ کی ہمت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھارت کا وہ رویہ اور کارروائیاں ہوں گی جس کی وجہ سے نہ صرف کشمیر آزاد ہوگا بلکہ بھارت کا وجود بھی خطرے میں پڑ چکا ہے۔ کشمیر میں مارے جانے والوں کا تعلق طالبان سے ہے یا نہیں، اس کی تفصیل میں جانے سے قبل کشمیر میں بھارتی فوج پر ہونے والے خونی حملے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا کرایا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں ضلع پونچھ کے علاقے بھمبرگلی کے قریب بھاٹا دھوریان گاؤں میں ایک حملے میں ایک بھارتی افسر ہلاک اور جوان ہلاک ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقتول افسر جونیئر کمیشنڈ آفیسر تھا جو فائرنگ سے ہلاک ہوا اور 2 فوجی علاقے میں زخمی بھی ہوئے جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام نے جموں پونچھ شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی اور ادھر بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں 9 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ مختلف علاقوں سے 9 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ علاوہ ازیں، سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ بھارت میں ایک طوفان برپا ہے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس طوفان کو نہیں روکا گیا تو ہندوستان تباہ ہو جائے گا۔ ناظرین، گزشتہ 4 روز کے دوران اس علاقے میں یہ دوسری مارکہ آرائی ہے جس میں اب تک 2 آفیسر اور 5 اہلکار ہلاک اور 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ 11 اکتوبر کو ڈھیرا کی گلی پونچھ میں مغل روڈ کے کنارے چمڑاڑ کے گھنے جنگل میں تلاشی آپریشن کے دوران 48 RR کی ایک تلاشی پارٹی پر عسکریت پسندوں کے ایک گروپ نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر دیگر 4 اہلکاروں سمیت ہلاک ہوئے۔
جبکہ ایک اہلکار شدید طور پر زخمی ہوا۔ اس واقعے کے بعد اس پورے جنگلاتی علاقے اور پہاڑی سلسلے کو گھیرے میں لے کر وسیع پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا گیا، جو پچھلے 4 روز سے جاری ہے۔ پولیس کے مطابق جمعرات کو ڈھیرا گلی سے 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع جموں پونچھ شاہراہ پر منڈھیر کے بھٹا دھوڑیاں جنگل میں ایک بار پھر تازہ تصادم ہوا، جس میں ایک اور جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور ایک اہلکار ہلاک جبکہ ایک اہلکار شدید زخمی ہوا۔ اس واقعے کے بعد جموں پونچھ شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ ناظرین، بھارتی فوج کو ایک جانب تو کشمیری مجاہدین کی جانب سے ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، اور وہیں پر اب بھارتی سرکار کی مشکلات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے طالبان بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے طالبان حکومت آئی ہے، سہیل شاہین نے اعلان کیا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو اس کی آواز ہم اٹھائیں گے۔ تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ طالبان کی اسپیشل بدری فورس بھی کشمیر میں مجاہدین کے ساتھ شانہ بہ شانہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر بھارتی سرکار کی جانب سے مظالم بند نہ کیے گئے تو ممکن ہے کہ طالبان کی فورس بھی مجاہدین کے ساتھ مل کر بھارتی فوجیوں پر حملے شروع کر دیں، جس کا خوف بھارت میں پہلے ہی چھایا ہوا ہے۔ ناظرین، ادھر بھارت کے مختلف علاقوں میں سخت گیر ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ مبصرین کے مطابق اقلیتی برادری میں خوف کا ماحول ہے، تاہم سیاسی جماعتیں مفاد کے لیے اسے ہوا دے رہی ہیں۔ بھارت کے متعدد علاقوں میں سخت گیر ہندو ہجوم کی جانب سے مسلمانوں پر بلا اشتعال حملے، ان کے خلاف مظاہرے اور کارروائیاں اب معمول بن چکا ہے۔ آئے دن کبھی ٹوپی پہننے کی وجہ سے تو کبھی ہندوؤں کے محلے میں سبزی فروخت کرنے یا پھر ہندو قوم پرستی کے نام پر ان کے ساتھ مار پیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کے ویڈیوز میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں، جس سے خوف کے ماحول میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ حکومت یا پھر حکام کی جانب سے ایسے واقعات کی مذمت تک نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آزاد خیال مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں اکثریتی طبقے کی جانب سے جبری طور پر مسلمانوں سے اپنی رائے منوانے کی ایک نئی رسم چل پڑی ہے، جس سے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بھارت کی زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ اتوار ریاست گجرات کے دارالحکومت احمد آباد میں 2 نوعمر مسلم لڑکوں کو راستے میں روک کر اس قدر مارا پیٹا گیا کہ اب وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور ان کی غلطی یہ تھی کہ دونوں نے ٹوپی پہن رکھی تھی اور راستے میں ان کے اسکوٹر سے ایک ہندو فیملی کے اسکوٹر کو دھکا لگ گیا تھا۔ آس پاس کے ہندوؤں نے اتنا مارا کہ وہ اب بھی اسپتال میں ہیں۔ تمام شکایتوں کے باوجود ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایک روز قبل ہی کی بات ہے کہ دہلی سے متصل غازی آباد کے ایک مندر کے احاطے سے 10 برس کا مسلم لڑکا غلطی سے پہنچ گیا تھا، جسے پجاریوں نے اس الزام کے ساتھ پولیس کے حوالے کیا کہ وہ مندر میں جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عاصم افتخار کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق بھارت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف بلیم گیم یا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ بالاکوٹ میں غلط فہمی پر پاکستان کا رد عمل بھارت کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی بند کرے، بھارتی کشمیر میں مظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور محاصرے بند کرے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے۔